زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، آج 14 رجب المرجب شریف ہے۔ 14 رجب المرجب شریف کو زبدۃ العارفین، قدوۃ السالکین، عمدۃ الواصلین، فخر الکاملین، امام السالکین حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت باسعادت کا آج دن ہے۔ اسی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا خطبہ جمعہ حضور خواجہ صاحب کی سوانح عمری کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں کامل اولیاء کرام سے نسبت رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرص مقدس ہندوستان کی سرزمین میں اجمیر شریف کے اندر 6 رجب المرجب کو عرص مقدس ہوتا ہے۔ 14 رجب کو آپ کی ولادت ہوئی ہے اور 6 رجب کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ کل آپ نے جو عمر پائی ہے وہ 97 برس ہے۔ 97، 3 کم 100، 97 برس آپ کی عمر شریف ہے، اور آپ کی عمر شریف کا ایک ایک پہلو، ایک ایک لمحہ یاد خدا میں گزرا ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گزرا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضور غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ ام الورا ماہنور رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جنہوں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے جس نے ہندوستان کی سرزمین میں اسلام کا پرچم بلند کیا ہے، اور جن کی تبلیغ سے آج پاک و ہند کے اندر اسلام نظر آ رہا ہے۔ آپ چھوٹی عمر میں تھے، آپ کے والد گرامی نے ایک باغ چھوڑا تھا، اس باغ کی رکھوالی کر رہے تھے، گوڈی کر رہے تھے، جن کا رخ اللہ رب العزت نے دین کی طرف موڑنا ہوتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے، جن سے اللہ پاک نے اسلام کا کام لینا ہوتا ہے، ان کی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرما دیتا ہے۔ چھوٹی عمر ہے، ماں جی نے بھیجا، جاؤ تمہارے والد گرامی نے جو باغ چھوڑا ہے اس کے اندر
کوئی کام جا کے کرو۔ آپ کام کر رہے تھے تو ایک بزرگ تشریف لائے جن کا کتابوں میں ذکر آتا ہے، ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے جب باغ دیکھا تو اندر تشریف لائے، اللہ والے تھے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے بندہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے دیکھا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، یہ بڑی شان و شوکت والا ہے، یہ ویسے ہی سونا ہے تو کیوں نہ ہو مزید تھوڑا رنگ چڑھایا جائے، نور علی نور ہو جائے۔ آپ نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں ڈالا، چبایا اور فرمانے لگے بچے یہ روٹی کا ٹکڑا کھا لو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کھا لیا، میں نے انگور پیش کیا حضرت کی بارگاہ میں، حضرت نے دعائیں دیں، میرے دل سے دنیا کی محبت بالکل ختم ہو گئی۔ جب دنیا کی محبت ختم ہو گئی تو ابتداءً میں نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا۔ چھوٹی عمر ہے، نام آپ کا حسن ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے، اور چھوٹی ہی عمر میں آپ نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا۔ درس نظامی کے لیے آپ نیشا پور کے علاقے میں تشریف لے گئے، سنجر شریف کے اندر آپ کی ولادت ہے۔ نیشا پور ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بہت بڑا مدرسہ تھا حضرت سید حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے، مفسر تھے، فقیہ تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ اس مدرسے میں آپ نے جا کے داخلہ لے لیا، درس نظامی پڑھتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ درس نظامی آپ نے مکمل فرمایا۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جاہل ولی نہیں ہوتا، ولی وہی ہوتا ہے جو عالم ہو۔ عالم ہو، ولی کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ آپ قرآن پاک کے حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، اور جب علم آپ نے پڑھ لیا دل میں خیال آیا اب مزید چمک لینے کے لیے، دل کو چمکانے کے لیے جو حجابات ہیں، جو دین کے اندر چھپے ہوئے خزانے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے کسی راہبر کی بھی اب ضرورت ہے، کسی اللہ والے کی ضرورت ہے، کسی مرد کامل کی ضرورت ہے، کس ولی کامل کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ کے ولی کی تلاش میں نکلے۔ ہارون آباد ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں ایک اللہ کے بہت بڑے کامل صوفی تھے جن کا نام آتا ہے حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کامل صوفی تھے، کامل ولی تھے۔ کامل لوگوں کی سیرت کو دیکھ کے جھوٹے لوگوں نے بھی لوگوں کو لوٹنا شروع کیا ہوا ہے نا، تو بعض بندے تنگ آ کے سچے لوگوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہر شعبے کے اندر اصل بھی ہے، بناوٹ بھی ہے۔ اللہ والوں کے اندر اصل بھی ہے، بناوٹ بھی ہے۔ علماء کے اندر اصل علماء بھی ہیں، بناوٹ بھی ہے۔ درس نظامی پڑھنے والے بھی آپ کو ملیں گے، ان پڑھ عالم بھی ملیں گے۔ ان پڑھ سے مراد ہے کہ بس سنی سنائی باتیں سن کے سنانے والے۔ تو ہر شعبے کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی آپ کے پاس خواجہ معین الدین چشتی خود تشریف لے گئے، چل کے گئے، تو اللہ کے ولی نے دیکھا شاہکار آ گیا ہے، تو یہ تو بچہ بڑا کامل ہے، اکمل ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، سید زادہ بھی ہے۔ آپ باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں، ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں، حسینی حسنی آپ سید ہیں۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور میں کوئی معرفت کی باتیں سیکھنے آیا ہوں۔ آپ فرمانے لگے بیٹھو، بٹھایا، جو آپ کے پاس وظائف تھے وہ آپ نے دیے، جسے قرآن پاک نے اعلان کیا۔ قرآن پاک کے اندر ایک ایک چیز کی وضاحت اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلہ تلاش کرنے کے بعد جب کامل بندہ مل جائے، مرد مومن مل جائے، وجاہدوا فی سبیلی، پھر وہ مجاہدہ کروائے، وہ اللہ والا ذکر و اذکار کرا کے مجاہدہ کروائے، لعلکم تفلحون، تاکہ مجاہدے کے ذریعے تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ قرآن کا پیغام ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ وسیلہ مل گیا، حضرت عثمان ہارونی کا وسیلہ خواجہ معین الدین کو ملا، اب آگے مجاہدے کی ضرورت ہے۔ اللہ والے سونا ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہیں سونے کی اینٹ ہے تو سونا، لیکن اگر کوئی گلے میں ڈالے تو وہ خوبصورت نہیں نہ لگے گا، اسے آگ کی بھٹی میں جانا پڑے گا، اس کا زیور بنے گا، تب جا کے محبوب کے گلے کا ہار بنے گا، تب زینت بنے گا۔ اللہ والے خود سونا ہے، لیکن اللہ والے جب مجاہدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تو پھر وہ یوں سمجھے کہ وہ زیور بنتے ہیں، تب جا کے محبوب کے گلے کی زینت بنتے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے نفل ادا کرو۔ آپ نے نفل پڑھے، فرمایا درود پاک پڑھو، آپ نے درود پاک پڑھا، پھر فرمانے لگے 1000 مرتبہ کل شریف پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 1000 مرتبہ پڑھو۔ سورۃ اخلاص کی بڑی برکت ہے، تمام سلاسل عالیہ کے اندر یہ سورۃ اخلاص کا ورد ضرور ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا فرمان ہے، جو میرا امتی ہر نماز کے بعد زیادہ نہیں صرف 10 بار قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، جنت کے جس مرضی دروازے سے داخل ہو جائے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس حور سے نکاح کرنا چاہے کر لے، کوئی روکنے والا نہیں، اور جنت کے جس مقام پہ رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ تو 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنے کی شان ہے۔ تو مرشد گرامی نے فرمایا کہ 1000 مرتبہ کل شریف پڑھو۔ کتنی بار؟ اونچا بولیں، 1000۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 1000 مرتبہ کل شریف پڑھی، بلایا، رات کو عبادت کرتا رہا، صبح کے وقت بلایا، مجھے فرمانے لگے اے بیٹا حسن آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے کہا کیا نظر آیا ہے؟ عرض کی حضور عرش معلہ کو دیکھ رہا۔ فرمانے لگے زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف دیکھا تو فرمانے لگے کہاں تک نظر آ رہا ہے؟ عرض کی حضور تحت الثری تک نظر جا رہے ہیں، 7 زمینوں کو میں نیچے دیکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ مرشد گرامی فرمانے لگے ابھی اور وظیفہ کرو، 1000 مرتبہ قل شریف اور پڑھو۔ مجاہدہ کروا رہے ہیں، یہ قرآن کا حکم ہے، وجاہدوا فی سبیلی، مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، عبادت کرو۔ آپ ساری رات عبادت کرتے رہے، سورۃ اخلاص پڑھتے رہے، صبح کے وقت بلایا، فرمایا بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا کہاں تک دیکھ رہے ہو؟ عرض کی حضور حجابات عظمت کو دیکھ رہا، جو پردے ہیں وہ پردے اٹھ گئے ہیں، پردے ختم ہو گئے ہیں۔ نیچے نگاہ ماری تو تحت الثری تک نظر جا رہی ہے۔ فرمانے لگے بیٹا ابھی کچھ وظائف اور پڑھو۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کا وظیفہ دیا، پڑھتے رہے۔ تیسرے دن بلایا تو فرمانے لگے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو کوئی نظر آ رہا ہے؟ مرشد گرامی نے 2 انگلیاں ایسے کی، عرض کی حضور 18000 عالم نظر آ رہا ہے۔ تب جا کے مرشد گرامی نے فرمایا اے بیٹا حسن جو کچھ میں نے تمہیں دینا تھا دے دیا ہے، آؤ ذرا اب دونوں مل کے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پہلے خانہ کعبہ شریف گئے، بیت اللہ کا جا کے طواف کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں جب طواف مکمل ہو گیا، میرے مرشد گرامی نے میرا ہاتھ تھاما، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا حسن کو تیری بارگاہ میں
میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ غیب سے صدا آتی ہے، ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ پھر فرماتے ہیں ہم نے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی تو پھر کہاں گئے؟ اعلیٰ حضرت نے جہاں جانے کا حکم دیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اب حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے۔ مرشد گرامی فرمانے لگے، بیٹا حسن امام الانبیاء کی بارگاہ میں سلام عرض کرے۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر رسول سے آواز آتی ہے، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے کتب تمہارے اوپر بھی سلام ہو۔ اور معین الدین کا لقب حضور نے عطا فرمایا۔ معین الدین کا لقب کس نے عطا کیا؟ امام الانبیاء نے، یا قطب المشائخ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لقب عطا فرمایا ہے۔ تم مشائخ کے کتب ہو اور تم معین الدین ہو، میرے دین کے مددگار ہو۔ جسے حضور دین کا مددگار کہیں، ایمان سے بتائیں وہ دین کا مددگار بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اس نے پھر دین کی ایسی مدد کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے حسن ہندوستان کے علاقے میں جاؤ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور ہماری نظر بھی تمہارے اوپر ہے۔ جب اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو، امام الانبیاء کی نظر بھی شامل حال ہو، پھر ایمان سے بتائیں ناکامی ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ ناکام لوٹے؟ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ سے جب ہم واپس آئے، سیدھے آئے کہاں؟ عراق کے اندر حضور غوث پاک سے ملاقات ہوئی۔ حضور غوث پاک حیات تھے، یہ رشتہ دار بھی ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، خواجہ معین الدین چشتی حضور غوث پاک۔ ایک کمرے میں رہے، کئی دن تک عبادت کرتے رہے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جب آئے تو غوث پاک فرمانے لگے، اے میرے مریدوں، کھڑے ہو کے استقبال کرو، پہلے یہ حسن تھا، اسے امام الانبیاء نے معین الدین بنا دیا ہے۔ سارے حضور غوث پاک کے جتنے بھی مرید تھے سب نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور پھر اجازت مانگی، عرض کی حضور اجازت ہے، اب میں نے جانا ہے اپنے سفر پہ۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کے ساتھ ایک مرید ہیں جن کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی۔ بغداد کی جامع مسجد ہے، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مسجد میں قطب الدین بختیار کاکی آپ کے ہاتھ میں مرید ہوتے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی کون ہیں؟ جو مادر زاد ولی ہیں، جنہوں نے ماں کے پیٹ میں 14 پارے حفظ کیے، 14 پارے حفظ کیے، مادر زاد ولی ہیں۔ خود اندازہ کر لیں جن کے مرید کی یہ شان ہے، پیر کا عالم کیا ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا پہلا مرید جن کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی، آپ کا مزار شریف ہندوستان کے اندر ہے۔ صرف آپ نے 42 سال عمر پائی ہے۔ کتنی عمر؟ قطب الدین بختیار کاکی کی عمر کتنی ہے؟ صرف 42 سال۔ 42 سال کی عمر میں اسلام کا اتنا کام کر کے گئے ہیں کہ آج شرقتا غرب تک ان کا شعرا ہے، اور ہندوستان کے اندر آپ کا مزار شریف بنا ہوا ہے۔ دنیا والے آتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور وہاں سلام پیش کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ جب نسبت ہوتی ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت پیدا فرماتا ہے۔ آپ نے قطب الدین بختیار کاکی ساتھ ساتھ چلے، پھر چلتے چلتے آپ دریائے سندھ سے گزر رہے ہیں، دریائے سندھ سے، اور دریائے سندھ کی لہروں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ قطب الدین ساتھ ہیں اور آوازوں کو بھی اللہ والے ہی پہچانتے ہیں۔ یہ باتیں عشق کی ہیں، محبت کی ہیں۔
یہ عقل کے ترازو سے سمجھی نہیں جا سکتی۔ قطب الدین عرض کرتے ہیں حضور یہ لہریں ہیں، ان سے آواز پیدا ہو رہی ہے، اس آواز کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ معین الدین چشتی اجمیری کے لفظ ہیں کہ دریا ہم سے بات کر رہا ہے، دریا سے میں بات کر رہا ہوں، دریا سے میں کہہ رہا ہوں اے دریا تیرے اوپر کامل ولی کتنے گزرے، تیرے اوپر سے کامل ولی کتنے گزرے ہیں آج تک؟ دریا کی لہروں سے آواز آ رہی ہے حضور 3 گزرے ہیں۔ کتنے گزرے ہیں؟ کہا کون کون سے؟ کہا پہلے نمبر پہ گزرے ہیں داتا علی حجویری، دوسرے گزرے ہیں عبد الشکور بہاری، کہا تیسرے کون ہے؟ کہا حضور آپ ہی تو ہیں، آپ خود ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریائے سندھ کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور چلتے چلتے آپ سیدھے لاہور میں آئے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں آ کے ڈیرہ جمایا۔ 40 دن بیٹھے رہے، نہ جانے اس چلے میں کیا حکمت ہے اللہ والوں کے چلے میں۔ 40 دن تک آپ داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے اور بے ساختہ آپ کی زبان سے ایک شعر نکلا ہے، جو شعر پاک و ہند کے مسلمانوں کی زبانوں پہ جاری ہو گیا ہے، آج بھی داتا صاحب کے مزار پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، آپ بھی پڑھ لیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسا را پیر کامل کاملا را رہنما۔ یہ آپ کی زبان سے نکلا ہے، اس شعر کی اتنی قبولیت ہوئی ہے، پاک و ہند کے جتنے مسلمان ہیں بچے بچے کی زبان پہ جاری ہو گیا ہے یہ شعر، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ گنج بخش اے داتا علی حجویری، آپ کی قبر جانے کے بعد بھی آپ خزانے لٹا رہے ہیں۔ صرف یہ روپیئی خزانہ نہیں ہوتا، کوئی اللہ والے کے قدموں میں پہنچ جائے، اللہ والے کی برکت سے جنت نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ آج بھی آپ خزانے لٹا رہے ہیں، اور اللہ کے نور کے مظہر آپ ہیں۔ جس نے اللہ کے نور کی تجلیاں دیکھنی ہو وہ آپ کی قبر پر آ کے دیکھ لے۔ ناکساں را پیر کامل، ناقص لوگوں کے آپ پیر کامل ہیں، کاملاں را رہنما، جو کامل لوگ ہیں آپ ان لوگوں کی بھی رہنمائی کر رہے ہیں، کامل لوگوں کی رہنمائی بھی داتا صاحب کر رہے ہیں۔ اسی لیے جمعرات کو جاؤ، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے ولی جن کے پاس ملاقات کے لیے ٹائم نہیں، وہ داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ داتا صاحب آج بھی خزانے عطا کر رہے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں 40 دن میرے مرشد گرامی داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے رہے، جب جانے لگے تو میں نے منظر دیکھا، جب تک داتا صاحب کی قبر نظر آتی رہی ہے میرے مرشد نے داتا صاحب کی قبر کی طرف کمر نہیں کی۔ کمر کتنے نام لحاظ وہ لوگ ہیں جو سعودی عرب کے اندر، وہ آج بھی وہ سرخ رومال والا مولوی چھوڑا ہوا ہے، جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک پہ حاضری دے کے الٹے قدم بار آتا ہے، اسے وہ مولوی روک کے کہتا ہے الٹے قدم کیوں آتے ہو؟ کہاں لکھا ہے؟ کس صحابی نے یہ عمل کیا ہے؟ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، میں نے ان گناہگار آنکھوں سے خود دیکھا ہے کہ ایک بلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ حاضری دے کے الٹے قدم واپس آ رہی ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ بلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پاک پہ حاضری دے کے الٹے قدم واپس آ رہی ہے۔ میں نے کہا مولوی اس بلی کو ادب کس نے سکھایا ہے؟ بات عشق کی ہے، ادب دل میں ہوتا ہے اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، دل میں نہ ہو تو اظہار کیا ہونا ہے؟ ادب سکھائے نہیں جاتے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ادب سکھایا تھا کہ میں تھوک جب نکالوں تو ہاتھ آگے کرنے؟
کیا حضور نے یہ حکم دیا تھا میرے بال نیچے نہیں گرنے دینے؟ کیا حضور نے یہ حکم دیا تھا میرا پانی نیچے نہیں گرنے دینا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ میرے ناک کی رطوبت کو نیچے نہیں گرنے دینا؟ محبت، ادب کے، تعظیم کے طریقے خود بتاتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اتنا ہی کہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی توقیر کرو، میرے محبوب کی عزت کرو۔ تو خیر، قطب الدین بختیار کاکی آپ فرماتے ہیں مرشد گرامی نے جب تک داتا صاحب کی قبر کو دیکھا ہے، پشت نہیں کی، کمر نہیں کی، ادب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ 40 درویش بھی ساتھ ہیں، اور بھی لوگ عقیدت مند تھے، مرید ہو گئے۔ جب ہندوستان کی زمین کی طرف جا رہے ہیں تو 40 لوگ، 40 درویش آپ کے ساتھ ہیں۔ ہندوستان دہلی کا راجہ ہے، پوری ہندوستان کی حکومت اس کے پاس ہے، اس کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں دہلی کے راجے کے پاس۔ اس کی بیٹی کا بیٹا تھا پرتھوی راج، اس نے وہ اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، منہ بولا بیٹا، اپنا بیٹا اس نے اجمیر کی حکومت منہ بولے بیٹے کے سپرد کی ہوئی تھی کہ اجمیر کا علاقہ تیرے سپرد ہے۔ جب ہندوستان میں خواجہ معین الدین پہنچتے ہیں تو ایک جگہ پہ جا کے ڈیرا لگاتے ہیں۔ اتفاق سے وہ راجے کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ جو ہی 40 درویش بیٹھے، آپ اللہ اللہ کرنے لگے۔ راجے کے سپاہی آئے، انہوں نے کہا او فقیر یہاں سے اٹھو، یہ راجے کے یہاں اونٹ بیٹھیں گے۔ تو آپ مسکرا کے فرماتے ہیں اور بھی بڑی جگہ ہے، کہیں اور جگہ بیٹھ جائیں گے، اگر ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں تو بڑی جگہ پڑی ہے، کسی اور جگہ بٹھا لو۔ انہوں نے آگے سے بدتمیزی کی، راجے کے سپاہی تھے، بدتمیزی کرنے لگے، کہنے لگے او فقیر یہاں سے تمہیں اٹھنا ہی پڑے گا۔ جب یہ جملے بولے نا یہاں سے اٹھنا ہی پڑے گا، آپ فرماتے ہیں چلو ہم اٹھ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہیں، تمہارے اونٹ ہی بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں، اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ اتنا جملہ کہہ کے آپ اٹھ کے دوسری جگہ پہ چلے گئے۔ ساری رات اونٹ بیٹھے رہے، صبح کا وقت آیا، اونٹ بیٹھے ہیں، ان کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اونٹ اٹھتے نہیں ہیں۔ دہلی کے جو راجہ تھا اسے پیغام دیا گیا کہ فقیر نے کہا تھا کہ اونٹ بیٹھے رہیں، اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس فقیر سے کہو جانوروں پر لوگ ترس کرتے ہیں، رحم کرتے ہیں، وہ تو بے زبان ہیں، ان پر جادو نہ کرو، جادو کرنا ہے تو اور کسی پہ کرو۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے۔ جب آپ گئے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے کرندے گئے، جا کے کہا کہ حضور ہمیں معاف کر دیں، جانوروں پہ جادو اٹھا لیں۔ آپ فرمانے لگے تم نے بدتمیزی کی ہے، اس لیے ہم نے یہ کہا ہے بیٹھے رہیں، جاؤ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ بیٹھیں گے، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ بیٹھیں گے۔ اپنی طرف نسبت نہیں کی کہ میں بٹھانے والا ہوں، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ بیٹھیں گے۔ اب دہلی کے وہ جتنے لوگ تھے راجے کے سپاہی گئے، لوگوں کا ہجوم کھڑا ہو گیا کہ دیکھتے ہیں یہ منظر کیا ہے۔ اللہ اکبر، نہ جانے اونٹوں کے اٹھنے میں یہی حکمت تھی، ادھر اونٹ کھڑے ہو رہے تھے، ادھر ہندوؤں کی زبان پہ کلمہ جاری ہو رہا تھا۔ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ کلمہ کیوں نہ پڑھیں؟ حضور نے فرمایا تھا معین الدین ہندوستان کے اندر جا کے تبلیغ کرو، اللہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا، ہماری نظر بھی تم پر ہے۔ ہزاروں ہندوؤں نے کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ آنا ساگر ایک تالاب ہے، وہاں لوگ آتے تھے، ہندو ان کا اپنا طریقہ
کار تھا، جو اس میں غسل کر لے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جہالت والا عقیدہ تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہاں جا کے ڈیرا لگایا۔ قطب الدین بختیار کاکی سے فرمانے لگے، آنا ساگر کا جو تالاب ہے اس کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ کفر گڑھ کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہو رہا ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی نے اذان شروع کر دی۔ پہلی دفعہ ہندوستان کے اندر اذان پڑھی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس محبت کے ساتھ اذان شروع کی کہ پھر کیا تھا کہ ہندو سارے حیران ہیں، یہ پہلی دفعہ کلمات سن رہے ہیں۔ جو ہی اذان ختم ہوئی آپ نے سنتے ادا کی، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے یا عصر کی نماز کا ٹائم ہے، تو پھر جب جماعت کرائی، ہندو سارے حیران ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہمارا خدا ہمارے سامنے ہے، ان کا خدا تو سامنے ہے ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں سجدہ کس کو کر رہے ہیں۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا جس خدا کو سجدہ کر رہے ہیں وہی تو ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ آپ نے نماز مکمل کی، پانچوں وقت اذانیں ہو رہی ہیں، پانچوں وقت نمازیں ہو رہی ہیں۔ اب جب لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا، انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ یہاں آتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ میں پانی ڈالتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، ان کے اعضاء کی وجہ سے ہمارا تالاب ناپاک ہو جائے گا۔ انہوں نے پابندی لگا دی۔ دہلی کا راجہ، اس کے کہنے پر پابندی لگ گئی، وضو کرنے سے روک دیا گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمانے لگے، قطب الدین یہ کوزہ لے جاؤ یا مشکیزہ لے جاؤ، دونوں کا ذکر ہے، کوزہ لے جاؤ یا مشکیزہ لے جاؤ، انہیں کہنا ایک کوزہ دے دو، بعد میں پانی نہ دینا۔ قطب الدین گئے، اللہ اکبر، ہندو کہنے لگے چلو ایک کوزہ ہی ہے نا، مانگا ہے تو دے دیتے ہیں۔ لیکن اس کوزے کے پیچھے ان کو یہ خبر نہ تھی، اب کوزہ نہیں پورا تالاب ہی جائے گا۔ جو ہی کوزہ تالاب میں ڈالا تو پھر کیا تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی یہ کرامت ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی، حضور کی نظر کرم کا یہ کمال ہو گیا کہ تالاب کا سارا پانی کوزے کے اندر بند ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے ہندوستان کے جتنے تالاب تھے سب کا پانی کوزے کے اندر بند ہو گیا۔ ہندو سارے حیران ہو گئے، راجے کے پاس گئے اور کہنے لگے سارے تالابوں کا پانی کوزے میں بند ہو گیا ہے۔ دہلی کا راجہ کہنے لگا کوئی عقل کی بات کرو، کوزے کا پانی تالاب میں جائے یہ تو سمجھ آتی ہے، وہ اتنا بڑا کوزہ، اتنا بڑا تالاب، اس کا پانی کوزے میں چلا جائے یہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ نہ کہ سمجھ آوے یا نہ آوے، پر کام ایسے ہی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا، جتنے لوگ دائیں بائیں سے ہزاروں کی تعداد میں آئے ہوئے تھے غسل کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے، وہ سارے چیخ رہے تھے۔ جانوروں کو پانی پلانا تھا، لوگوں نے غسل کرنا تھا، پانی پینا تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں آئے معافی مانگنے کے لیے، آپ نے فرمایا پانی نہیں ملے گا۔ دوسرا دن آیا، تیسرا دن، جب خوب تڑپے، رونے لگے، چلانے لگے، دہلی کے راجے کا یہ پیغام آیا، معین الدین سے کہو جتنا پانی لینا چاہتے ہو لے لو، لیکن ہمارا پانی واپس کر دو، خدا را ہمارا پانی واپس کر دو، ہم تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائیں گے، جتنا پانی لینا چاہتے ہو لے لو، مگر پانی ہمارا واپس کر دو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جب دیکھا نا دلوں کے اندر لچک پیدا ہو گئی ہے، دل نرم ہو گئے ہیں، فرمایا قطب الدین جاؤ ذرا یہ کوزہ اٹھا کے تالاب میں ڈالو، تالاب میں ڈالو۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کے اندر بھی واقعہ موجود ہے، نوح علیہ السلام پر
جب آپ نے دعا مانگی پانی کا عذاب آیا، 16 فٹ پانی کا عذاب ہے، پہاڑوں کے اوپر بھی 16 فٹ، زمین کے اوپر بھی 16 فٹ۔ جب اللہ نے چاہا تو زمین نے اپنے مسام کھولے، پانی اندر چلا گیا، پانی سارا اندر چلا گیا۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ جب وہ کوزہ پانی کا بھرا ہوا تالاب میں ڈالا، یہ خواجہ صاحب کی کرامت ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں، ایک روایت میں 32,000 کا لشکر وہاں کھڑا تھا، غسل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، 32,000 کا لشکر تھا خواجہ کی کرامت کو دیکھنے کے لیے۔ دیکھتے ہیں وہ کون سا کوزہ ہے جس کوزے کے اندر پورے تالاب کا پانی خواجہ نے بند کر دیا ہے۔ اب دوبارہ یہ تالاب پانی سے کیسے بھرے گا؟ 32,000 کا لشکر ہے۔ قطب الدین نے جب کوزے کا پانی تالاب میں ڈالا، تالاب پھر سارا بھر گیا۔ جب تالاب بھرا تو 32,000 ہندوؤں کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا، سب نے اسلام کو قبول کر لیا، سب نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اجمیر کا جو راجہ تھا پرتھوی راج، اس کو بڑا افسوس ہوا۔ اس نے کہا اگر ایسا ہی معاملہ ہوا تو حکومت بھی ہماری جائے گی۔ اس نے اپنے ایک پنڈت کو بلایا جس کا نام تھا رام دیو، پنڈت تھا وہ، بڑا تیز تراز تھا، لوگوں سے الجھتا تھا، اپنے بتوں کی جھوٹی تعریف کرتا تھا، لوگوں کو اپنے مذہب میں لانے کے لیے اس نے PhD کیا ہوا تھا، لوگوں کو پورا مطمئن کرتا تھا ہمارے خدا سچے ہیں، ہمارے خدا سچے ہیں، ہمارے خدا یہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں، لوگوں سے الجھ پڑتا تھا۔ پرتھوی راج نے اس کو بھیجا، جاؤ بابے سے الجھو، باتیں کرو، باس کرو، جس طرح بھی ہو سکے بابے کو یہاں سے بھگا کے آؤ، جو انعام مانگو گے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ لیکن رام دیو کے نصیب کتنے اچھے تھے، جو ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے الجھنے لگا، باتیں کرنے لگا، باس کرنے لگا، سوالات کرنے لگا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس کے چہرے پہ نگاہ ماری، پھر ایسی نگاہ ماری، اللہ اکبر، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی نگاہ رام دیو کے چہرے پہ پڑی، فرمانے لگے تو مجھ سے الجھنے کے لیے آیا ہے، سوالات کرنے کے لیے آ رہا ہے، باس کرنے کے لیے آ رہا ہے، میں تو تیری پیشانی میں نور ایمان کو دیکھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ خواجہ نے اتنا ہی کہا، رام دیو پنڈت اس کی زبان پہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں نے جا کے بتایا، لو جی رام دیو بھی گیا، پنڈت بھی گیا، جس پر تمہیں مان تھا وہ چلا گیا۔ خواجہ معین الدین نے نام رکھا اس کا عبداللہ۔ کیا نام رکھا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام یہ عبداللہ اللہ کو بڑا ہی نام پیارا ہے، بڑا ہی پیارا نام ہے، یہ نام رکھا کرو۔ نام عبداللہ رکھا، رام دیو کا نام ہو گیا عبداللہ۔ عبداللہ حضرت عبداللہ، ہم تو کہیں گے حضرت عبداللہ، وہ تو اللہ کے ولی بن گئے۔ اس نے کہا حضور کبھی ادھر بیٹھتے ہو، کبھی ادھر بیٹھتے ہو، کبھی ادھر لوگ تنگ کرتے ہیں، کبھی ادھر پریشان کرتے ہیں، میرے باپ دادے کی جدی پشتی میری زمین ہے اپنی، وہ میں ساری آپ کو ہدیہ پیش کرتا ہوں، وہ قبول فرمائیں، اپنا آستانہ بنائیں، مسجد بنائیں۔ اس نے زمین پیش کر دی، آپ نے مسجد بنائی، خانقاہ بنائی، اپنی جگہ پہ ڈیرا لگایا، تبلیغ شروع کر دی۔ پھر کیا تھا، پرتھوی راج کو بڑا ہی غصہ آیا، اس نے کہا رام دیو بھی چلا گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلے گئے، اسے ایک بندے پہ مان تھا جس کا نام تھا جیپال جوگی، اسے بلایا گیا اور کہا منہ مانگا انعام دوں گا۔ اس طرح کا ایک فقیر آیا ہے، یہاں تو بڑا جادوگر ہے، یہاں کامل صوفی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لوگ دھرم کو چھوڑ کے اس کے مذہب کو قبول کر رہے ہیں،
اگر تو لوگوں سے اپنا مذہب بچا لیا، منہ مانگا انعام میں تجھے دوں گا۔ جیپال جوگی نے کہا یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس 3 کمال ہیں۔ پہلا کمال ہے میں سانپ بناتا ہوں، دوسرا کمال ہے میں آگ برسا لیتا ہوں، تیسرا کمال ہے میں ہوا میں بھی اڑ لیتا ہوں۔ اس نے تینوں کمال، اس نے کہا یہ تو بڑے کمال ہیں۔ اس نے ایک بہت بڑے میدان کا رینج کیا، سارے علاقے سے لوگوں کو بلایا گیا۔ بلا وہ نہیں رہا، حقیقت میں اللہ ہی بلا رہا ہے۔ ذرا اکٹھے ہو جاؤ نا، معین الدین کو تبلیغ کرنے کا موقع ملے۔ 150 راجے، 150 راجے، وہ یوں سمجھے 150 وزیر تھے، وہ مختلف اپنے اپنے علاقوں سے آئے، ان کے لیے کرسیاں لگائی گئیں، راجہ پرتھوی کے لیے تخت لگایا گیا، اور عام عوام الناس لوگ کھڑے ہو گئے، لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ پتا چلا جیپال جوگی آیا ہے معین الدین کو یہاں بگانے کے لیے۔ جیپال جوگی آیا، پرتھوی نے کہا جو انعام مانگو گے منہ مانگا انعام دوں گا۔ اسی صورت میں اس فقیر کو یہاں سے نکالو۔ اس نے کہا میں سانپ چھوڑوں گا، اس فقیر کو ڈسیں گے اور یہ فقیر مر جائے گا۔ اس نے کہا بڑی بات ہے۔ جیپال جوگی آ گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھی اکٹھے ہو گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میدان لگایا گیا۔ جو ہی جیپال جوگی نے منتر پڑھا، یہ آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے منتر کا، سانپ نہیں ہوتے، آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے سانپ نکل آئے ہیں۔ تو ہزاروں کی تعداد میں سانپ نکلنا شروع ہو گئے۔ قطب الدین نے عرض کیا حضور وہ دیکھے نا سانپ ہی سانپ ہے۔ فرمایا بیٹا آیت الکرسی پڑھتے جاؤ، حصار کھینچتے جاؤ، لکیر کھینچتے جاؤ۔ قطب الدین فرماتے ہیں میں نے آیت الکرسی شروع کر دی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی مکمل ہو گئی، حصار مکمل ہو گیا۔ فرمانے لگے اے بیٹا قطب الدین اب پریشان ہونے کی ضرورت ہے، جتنے سانپ تھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہ منظر دیکھنے آئے، جو ہی لکیر کے ساتھ ٹچ ہوتے سانپ مر جاتے۔ پرتھوی راج پریشان ہو گیا، اب بنے گا کیا؟ جیپال کہنے لگا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب پہلوان لڑتے ہیں ایک داؤ نہ چلے تو دوسرا داؤ ہوتا ہے، اب دوسرا داؤ کھیلوں گا، اگر لکیر سے آگے سانپ نہیں جا سکتا اوپر سے آگ برساؤں گا۔ اس نے منتر پڑھا، اوپر سے آگ برسانا شروع کی، دائیں بائیں کے درخت بھی جل گئے، لیکن خواجہ کا ایک بال بھی نہ جلا سکی۔ وہ حیران ہو گیا، جیپال جوگی بھی خود بھی حیران ہے، پرتھوی راج بھی پریشان ہے، اب بنے گا کیا؟ اب لینے کے دینے پڑیں گے، لینے کے دینے پڑیں گے۔ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے یہ سارا میدان میں نے لگایا تھا، اب لوگ بھی جائیں گے، رہے گا میرا بھی کچھ نہیں۔ اس نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھو اس نے کچھ منتر پڑھا، کھال کے اوپر بیٹھا، ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ پرتھوی راج خود بولا او لوگوں اس فقیر کے پاس بھی جادو ہے، جیپال کے پاس بھی جادو ہے، دیکھو جیپال کے پاس جو جادو ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، ایسا کمال کا جادو اس فقیر کے پاس ہے تو اس مذہب میں چلے جاؤ، اگر اس فقیر کے پاس ایسا جادو نہیں ہے تو پھر اپنے دھرم کو مت چھوڑو، اپنے دھرم کو مت چھوڑو۔ اللہ اکبر، اتنی بات پرتھوی راج نے جب کہی نا، جیپال جوگی ہوا میں اڑ رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس لکڑی کی کھڑاویں پڑی ہوئی تھی، جو وضو کے وقت آپ پہنا کرتے تھے، لکڑی کی کھڑاویں، آپ نے انہیں اٹھایا، ہوا میں پھینک دیا، ہوا میں پھینک دیا، وہ اوپر گئیں، اس کے سر کو تپلا بنا لیا، سر کے اوپر پڑی، خوب برسی، خواجہ کی
کھڑاویں، خواجہ کے نالین، جوتے مبارک اس کے سر پہ خوب برسے، نیچے آیا، اللہ اکبر، نسبت والے جوتے تھے، نسبت والے نالین تھے، نسبت والی کھڑاویں تھیں، اس کا فیض کیوں نہ ملے؟ نیچے آیا، اس کی زبان پہ بے ساختہ کلمہ جاری ہو گیا، پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کا مجمع ہے، یہ پال جوگی نے کلمہ پڑھا، اپنے چیلوں سے کہنے لگا، او میرے چیلو، جو کچھ میرے پاس ہے مادیت ہے، جو کچھ اس فقیر کے پاس ہے روحانیت ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ جادو ہے، جو کچھ اس فقیر کے پاس ہے وہ حقیقت ہے، وہ کرامت ہے۔ میں تو اس کے جو نانا جان ہے، میں ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ چیلو نے بھی اسلام قبول کیا۔ پرتھوی راج نے دیکھا لاکھوں کے مجمع کے اندر اس نے مجھے شرمندہ کر دیا ہے، کہنے لگا ایسی سزا دوں گا، تجھے سولی پہ چڑھا دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا، تیریاں بوٹیاں کر دوں گا۔ اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ تو بن کے ترشرو مجھے اذا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں ہے جسے کوئی دمکی اتار دے، یہ نور ایمان کا نشہ ہے۔ اب جان تو جا سکتی ہے پر دل سے ایمان نہیں جا سکتا، جو کچھ مرضی کر لے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا تھا؟ لاکھوں لوگوں نے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے تبلیغ کے ذریعے 90 لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا ہے۔ کتنے لوگوں نے؟ کتنے لوگوں نے؟ 90 لاکھ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ خواجہ کی تبلیغ کا اثر ہے۔ بڑے بڑے ہیلے بہانے کیے گئے، لڑکیوں کو بنا سنوار کے بھیجا گیا تعویذ لینے کے لیے، جوان لڑکیوں کو بھیجا گیا، جاؤ تعویذ لے کے آؤ، اپنا حسن عام کرو اس فقیر کے سامنے۔ خواجہ صاحب نے ہندوستان فتح کر کے شادی کی ہے۔ اس وقت آپ کی عمر تھی 97 برس، 97 برس آپ کی عمر تھی، اور خواب کے عالم میں آپ کے چچا ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے چچا، جن کا نام ہے سید وجیہ الدین، ان کی بیٹی ہے عصمت بی بی، عصمت۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ملے، کن کو؟ خواجہ معین الدین کے چچا کو، سید وجیہ الدین کو خواب میں ملے، فرمانے لگے اے سید وجیہ الدین، میرا حکم ہے اپنی بیٹی کا رشتہ معین الدین سے کرو۔ سید وجیہ الدین فرماتے ہیں میں صبح حاضر ہوا، خواب والا واقعہ سنایا، عرض کی حضور میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی سے خواجہ معین الدین کو 5 بیٹے عطا فرمائے، ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، ایک بیٹی عطا فرمائی ہے، 5 بیٹے 1 بیٹی۔ خوبصورت لڑکیاں جا رہی ہیں، دم کے حوالے سے، تویز کے حوالے سے، کسی طریقے خواجہ کے ایمان کو خراب کر سکیں۔ ایک خاتون لڑکی جو وزیر کی تھی، وہ تو کئی بار گئی، آخر بول پڑی اے معین الدین تم ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ خواجہ نے تو اپنی نگاہ بھی اوپر نہیں کی، نظر بھی اوپر نہیں کی۔ یہ مسلمان کی آنکھ کی شان ہے۔ اے نوجوانوں، یہ آنکھ بڑی مقدس ہے۔ ان آنکھوں سے ہم نے حضور علیہ السلام کی زیارت کرنی۔ ان آنکھوں کی خیانت کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، جو کچھ دل میں چھپا ہوا ہے سینے میں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ وہ خواجہ کی بارگاہ میں کہنے لگی حضور اتنے دن ہو گئے آتے ہوئے کیوں نہیں دیکھتے؟ گویا کہ شاعر نے کہا، اس نے کہا کہ تسی کیوں ساڈے والو ویکھ دے نے، انج جوان تے کوئی چکدے نہیں، تسی ساڈے والو کیوں ویکھ دے نہیں، انج جوان تے کوئی چکدے نہیں۔ آپ نے فرمایا جڑے حسن رسول اللہ دا ویکھ لیندے غیراں والوں پھر تکدے نہیں، غیراں والوں پھر تکدے نہیں۔ اللہ اکبر۔
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ شہاب الدین غوری کی حکومت ہے، آپ کے حکم سے شہاب الدین غوری کے پاس 1,20,000 فوج تھی، پرتھوی راج کے پاس 3 لاکھ سواروں پہ سوار تھی فوج، پیادوں کا حساب ہی کوئی، اتنی فوج تھی۔ ان کے پاس صرف 1,20,000، 40,000 سوار تھی، 80,000 پیدل تھی، اور شہاب الدین گھبرا گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا، خواب میں ملے، فرمایا شہاب الدین دہلی پر اجمیر تک یہ سارا علاقہ تیرا ہے، تو آ، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اور پھر شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ولیوں سے محبت کرنے والا تھا، 2 وزیر اس نے بنائے اپنے، 2 وزیروں کا نام کیا ہے؟ ایک وزیر کا نام تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور دوسرے وزیر کا نام تھا امام فخر الدین رازی، جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، دو وزیر شہاب الدین نے بنائے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے شاندار فتح سے نوازا۔ پھر جب فتح ہو گئی تو خواجہ معین الدین نے پرتھوی راج کو پیغام بھیجا، اب تیرے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے، بہتر یہ ہے تم بھی اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا تمہارے اندر اتنی ہمت، تم نے مجھے اسلام کی تبلیغ کی ہے، لیکن اندر سے وہ کانپ گیا، اندر سے وہ ہل گیا کہ خواجہ معین الدین چشتی جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ آخر کار شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار فتح سے نوازا، ہندوستان کا سارا علاقہ آپ نے فتح فرمایا، اور پرتھوی راج گرفتار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاندار آپ کو فتح سے نوازا ہے۔ جب آپ کی آخری وقت آتا ہے، وصال شریف کا وقت آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ اتنا راضی تھا کہ قدرت کی قلم سے آپ کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کے حبیب نے اللہ کی محبت میں موت کی ہے، اللہ کے حبیب نے اللہ کی محبت میں وفات پائی ہے۔ اس انداز کے ساتھ خواجہ صاحب نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ محترم حاضرین، یہ اللہ والوں کا ہم پہ بڑا احسان ہے، ایک سید ذات چھوڑ کے، ایک صدیقی ذات چھوڑ کے، ایک علوی ذات چھوڑ کے، باقی اگر پیچھے ہم جائیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں، ہمارے کوئی 10-12 پشتے پیچھے جائیں تو ہو سکتا ہے وہ ہمارے بڑے، کوئی سکھ ہوگا، کوئی ہندو ہوگا، ہم سبھی شامل ہیں۔ پیچھے جائیں تو کوئی سکھ ہوگا، کوئی ہندو ہوگا، یہ خواجہ کی تبلیغ کا اثر ہے۔ الحمدللہ خواجہ کی تبلیغ نے انہیں مسلمان کیا، آج ہم بھی مسلمان ہیں، اولیاء کرام کا اس امت پہ بہت بڑا احسان ہے، ہم احسان ماننے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی محبت ہمیں عطا فرمائے، ایسے سچے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے، آپ کے آستانے پہ جتنے لوگ جاتے ہیں ان پہ مزار پہ حاضری دیتے ہیں، اللہ ان کا صدقہ ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔